ابلیس خود بھی ایک بڑا نافرمان خدا کا فرشتہ کیسے ہوا تھا؟ حالانکہ وہ خدا کا انوائنٹڈ یعنی کہ مقرب فرشتہ تھا جو خدا کے سب سے زیادہ قریب رہتا تھا، اور وہ جب اڑتا تھا اس کے اندر سے لائٹیں نکلتی تھی، جب وہ چلتا تھا اس کے اندر سے روشنی نکلتی تھی، اس کا تخت ہمیشہ خدا کے قریب تک وہ بیٹھتا تھا۔ سب فرشتوں سے فرنٹ لائن پہ یہی لوسیفر ہوتا تھا۔ خدا نے سب سے زیادہ اس کے اوپر اپنے رکش کرتا تھا، جب وہ گاتا تھا خدا کی اپنی حب و ثنا کرتا تھا، خدا کو سرور ملتا تھا اس کی آواز سے۔ He also a chief musician جسے میر مغنی بھی کہتے ہیں، یہ عہدہ تھا اس کے پاس۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دم اس کو آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا تھا؟ کہ وہ کیوں ایک دم سے خدا کو مخالف ہو گیا تھا؟ کیوں اس نے آ کے آدم اور حوا کے درمیان بغاوت کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے جس کا وہ خود سے پیروکار تھا، جس کا خود سے بنائی ہوئی مخلوق تھی، جس کو خود سے اسی خدا نے پیدا کیا تھا، جس کے خلاف وہ آدم اور حوا کو لے کے جاتا تھا۔ What was the reason؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ آج تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ابلیس خدا کا دشمن ہے۔ کیوں خدا کا وہ دشمن بنا؟ کیا ایسی ریزن تھی؟ ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خدا کا پاک کلام میں کیا بتاتا ہے۔ یسایہ اس کا 14 باب، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں خدا کا دشمن بنا، اس کی ایسی کون سی بات تھی جس وجہ سے خدا نے اس کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ دھیان سے سنیے گا، یسایہ 14 باب اور اس کی 12 سے 14 تک پڑھیں گے کہ کیوں وہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہوا۔ یسایہ 14 باب اس کی 12 سے 14 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ اے صبح کے روشن ستارے، ہم ایک منٹ یہاں پر رکھیے گا، یہاں پر ابلیس کو ایک اور نام دیا گیا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، اس کو مارننگ سٹار بھی کہتے ہیں، صبح کا روشن ستارہ۔ اٹس آلسو دا نیم آف لوسیفر، یہ نام بھی ابلیس کا نام ہے، صبح کا روشن ستارہ۔ کیا لکھا ہے؟ دھیان سے سنیے گا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ یہاں پر یسایہ یہ بتانے لگا ہے کہ تو کیوں کر آسمان سے گرا۔ اس کو آسمان سے گرائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو خدا کے ساتھ بیٹھا تھا، what happened over there، آسمان پر کیا ہوا؟ اس کو زمین پر گرا دیا گیا۔ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ آمین۔ آمین۔ یہاں پر کیا پڑھا آپ نے کہ میں شمال مشرق میں اپنا تخت بناؤں گا، میں آسمان پر اپنا تخت بناؤں گا، میں یہ کروں گا۔ کتنے بچوں کے پاس بائبل؟ اس میں سے کاؤنٹ کریں میں کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے؟ 5 دفعہ اس میں کا لفظ آیا ہے۔ کتنی دفعہ ہے لفظ؟ 5 دفعہ۔ سب بولے میں کا لفظ کتنی دفعہ ہے؟ 5 دفعہ۔ اب 5 دفعہ میں کو سب ایک دفعہ کٹھے بولیں، بولے ساری بولے 5 دفعہ کٹھے، ایک دفعہ سارے بولے 5 دفعہ۔ کیا اس کے اندر آگے تھی 5 دفعہ؟ گرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کو آسمان سے پٹک جانے کی وجہ کیا بنی؟ اس کو آسمان سے خدا نے کیوں گرایا؟ کیا وجہ تھی؟ آج ہم بھی اگر آسمان پر اڑنا تو چاہتے ہیں، لیکن ابلیس کی طرح اگر ہمارے اندر بھی یہ میں ہے تو ہم کبھی بھی اڑ نہیں سکیں گے۔ آپ کے پر آپ کو جتنے بھی بڑے لگے، آپ کو جتنا بھی لگے کہ میرے اندر بڑی روشنی ہے جی، مجھے خدا نے فلاں ٹیلنٹ دے دیا ہے، خدا نے مجھے جی یہ برکت دے دی ہے، خدا نے مجھے یہ توڑا دے دیا ہے، اب تو خدا مجھے اس اسٹیج پر لے کے جا رہا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جا رہا، تو اپنے دل سے میں نکال دوں۔ کیونکہ اگر اندر آپ کے بھی یہ میں رہے گی تو جیسے ابلیس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا، یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر ہم میں سے کسی کا نہ ہو۔ جیڑا نو آکڑا اٹھاوے، سٹ دے دا نو اٹھاوے۔